بھرپور تالیاں میڈم مریم اورنگزیب صاحبہ کے لیے. And without any further ado, it is my humble duty to be requesting Madam Mariam Aurangzeb to address this august house. Ladies and gentlemen, aapki bharpoor taaliyan. Bismillahirrahmanirrahim. Madam Sadia Taimur, Parliamentary Secretary, Women Development, Secretary, Women Development Department, Punjab. میری کولیگز پارلیمنٹیرینز جتنے یہاں سینئرز بیٹھے ہیں، بیگم عشرت اشرف صاحبہ ممبر پارلیمنٹ، عمران نذیر صاحب منسٹر فار ہیلتھ، ذیشان میرا چھوٹا بھائی بھی ہے، ایس اے پی ایم ٹو دا چیف منسٹر، اینڈ آلسو مائی بیوٹیفل لیڈیز، اکمپلشڈ لیڈیز سٹنگ آن دا رائٹ سائڈ آف دا ہال، السلام علیکم. آج ویمن ڈے ہے اور میں نے ایسی بہت سی جو تقریب ہے ان کو جوائن بھی کیا ہوا ہے، آرگنائز بھی کیا ہوا ہے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج کی تقریب اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے. اور جب مجھے وزیر اعلیٰ پنجاب نے نامنیٹ کیا اس فنکشن میں آنے کے لیے، تو میں نے سوچا کہ ایک روٹین سی ویمن ڈے کی ایونٹ ہوگا، لیکن یہاں آ کر اور کل رات کو جب مجھے اس کی پریپریشن کا پتہ چلا اور کس اسکیل کے اوپر ہے، تو میں آپ سب کو جنہوں نے اس کو آرگنائز کیا، سعدیہ، میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے آپ کو بہت شاباش دیتی ہوں، آپ کو مبارکباد دیتی ہوں، آپ کے سیکرٹری صاحب کو مبارکباد دیتی ہوں. اور یہ اس لیے بھی یونیک فنکشن ہے بیکاز جو پرائیویٹ سیکٹر ہے، جو خواتین پرائیویٹ سیکٹر کے اندر اپنا لوہا منواتی ہیں، سکسیزفل ہوتی ہیں اور بڑی محنت سے اپنے اپنے سیکٹر کے اندر کام کرتی ہیں، جس طرح یہاں ایوارڈ ملے آپ سب کو ڈفرینٹ سیکٹرز کے اندر. ایک تو میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتی ہوں آن بہاف آف دا چیف منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ، اور میں آپ کو بہت زیادہ شاباش دیتی ہوں بیکاز آئی ریئلائز کہ بینگ اے وومن کس طرح کتنی محنت کر کے آج آپ لوگ یہاں پہنچے ہوں گے. تو آپ سب کو بہت بہت مبارک. سعدیہ تیمور صاحبہ اور جو میری کولیگ بیٹھی ہیں یہاں، بالکل صحیح کہا سعدیہ نے کہ مریم نواز شریف صاحبہ تو اب وزیر اعلیٰ پنجاب بنی، لیکن جب وہ پارٹی کے لیے کام کر رہی تھیں بہت مشکل دور تھا، بہت اپوزیشن تھی، بہت ہی ایک کٹھن وقت تھا، ڈیفیکلٹ ٹائمز تھے پارٹی کے اوپر بھی، لیکن جس طرح انہوں نے اپنے والد کے ساتھ بہادری کے ساتھ وہ کھڑی ہوئیں اور ان مشکل جو وقت تھے ان کا سامنا کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے چن کر وہ قابل خواتین کو ٹرین کیا. اور جو آپ لیفٹ سائڈ پہ پارلیمنٹیرینز دیکھ رہی ہیں، یہ سب ان کی محنت کا نتیجہ ہے. اور پھر جب ان کو رول ملے، اور مجھے یاد ہے کہ جب انہوں نے ان کو ڈفرینٹ رولز دیے، تو پھر ہر خاتون نے اتنی محنت کی کہ وہ آج پارلیمنٹیرینز ہیں، ایڈوائزرز ہیں، ایس اے پی ایمز ہیں، پارلیمنٹری سیکرٹریز ہیں اور منسٹرز ہیں. تو میں اس میں مریم نواز شریف صاحبہ کو بھی بہت مبارکباد دیتی ہوں. مجھے بہت اچھا لگا کہ سب یہاں موجود ہیں، لیکن میں آپ سب کی طرف سے چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کو سلام پیش کرتی ہوں اور ان کو بھی بہت بہت مبارکباد دیتی ہوں، کیونکہ جو پودے انہوں نے لگائے تھے آج وہ درخت بن کر لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. اس پر ان کو بہت بہت مبارکباد. ویمنس ڈے جو ہے وہ میں جب پہلا ویمنس ڈے اٹینڈ کیا تو میں نے آرگنائزرز کو کہا تھا کہ اس کمرے میں جتنی خواتین ہیں اتنے ہی مرد حضرات بھی ہونے چاہیے. اور وہ میں نے اس لیے کہا تھا کیونکہ جو ویمن رائٹس ہیں، جو آپ کا یہ آج کا تھیم بھی ہے اس ایئر کا، رائٹس، ایکوالٹی اینڈ امپاورمنٹ، یہ ہم سب کے خواتین کے گھروں سے سٹارٹ ہوتی ہے. یہ اس والد سے سٹارٹ ہوتی ہے، اس والدہ سے سٹارٹ ہوتی ہے، آپ کے بھائیوں سے سٹارٹ ہوتی ہے، آپ کی بہنوں سے، اس ہاؤس ہولڈ سے سٹارٹ ہوتی ہے جس کا ہم حصہ ہوتے ہیں. اور یہ وہ امپاورمنٹ پھر آج اس امپاورمنٹ کے اندر جو اٹ از دا ریزلٹ آف دیٹ امپاورمنٹ دیٹ اسٹارٹس فرام آر ہاؤس ہولڈ اینڈ آر ہومس. تو اس لیے یہاں جتنے مرد حضرات 2 3 4 مجھے نظر آ رہے ہیں، میں ان کو بھی مبارکباد دیتی ہوں. جس طرح سعدیہ آج عمران نذیر صاحب کی تعریف کر رہی تھی کہ کس طرح انہوں نے ان کو سپورٹ کیا اور ان کے ساتھ کھڑے رہے، اور آج اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ وہ ایک ڈپارٹمنٹ کو لیڈ کر رہی ہیں، اور وہ بھی ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کو. اور پارٹی کے اندر بھی انہوں نے ویمن ڈیولپمنٹ اور ویمن کی یہ خواتین کی پریزیڈنٹ ہیں لاہور کی،
تو سعدیہ آپ کو آپ کی محنت پر، آپ کو آپ کے کام پر، اور جو میں نے آج آپ کے کام یہاں دیکھے انیشیٹوز، اس پر آپ کو بہت بہت مبارکباد۔ اسی طرح جو میں ان خواتین کو بھی آج خراج تحسین پیش کرتی ہوں جو ان کمروں تک تو نہیں اپنا سفر پورا کر سکتی، لیکن وہ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو وہ امپاورمنٹ دیتی ہیں، وہ رائٹس دیتی ہیں جو پھر آپ کی شکل میں وہ بیٹیاں کامیاب ہوتی ہیں۔ تو ان تمام ماؤں کو، ان تمام بہنوں کو، ان تمام بیٹیوں کو بھی سلام پیش کرتی ہوں اور خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔ اسی طرح وہ تمام مرد حضرات، جس میں اپنے والد کو بھی، اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے بعد میری کامیابی میں میری والدہ کا بہت ہاتھ ہے، بیکاز وہ ایک بہت امپاورڈ خاتون ہیں، ایک بہت ہی اسٹرانگ نروڈ کی خاتون ہیں، اور ان کی ساتھی یہاں بیٹھی ہیں میری خالہ بیگم عشرت اشرف، بہت ہی اسٹرانگ نروڈ خواتین ہیں، پاورفل خواتین ہیں، امپاورڈ ہیں۔ لیکن جس طرح میرے والد نے میری کریئر بلڈنگ میں، میری خواہشات میں جو میں نے چاہا، انہوں نے کہا یہ ہونا ہے۔ تو میں ان تمام والدین کو، ان تمام والد جو ہیں، ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتی ہوں جو اپنی بیٹیوں کا ہاتھ پکڑ کر، ان کی انگلیاں پکڑ کر، مشکل جو راستے ہوتے ہیں ان سے ان کو کامیاب کرتے ہوئے وہ اس سٹیج پر پہنچتی ہیں کہ وہ سوسائٹی اور وہ لوگوں کی خدمت کرتی ہیں، ان کو بھی میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔ اسی طرح جو لیڈرشپ رول میں، چاہے وہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب ہوں، اور اس سے پہلے آپ نے ایک ڈاکیومنٹری یہاں دیکھی جس میں 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی جو خدمات ہیں پاکستان کے لیے، اس کے اوپر ریفلیکشن تھی، اور جس طرح انہوں نے اپنی بیٹی مریم نواز شریف صاحبہ کو وہ طاقت دی کہ وہ ان کی طاقت بن کر آج جس جگہ کے اوپر ہیں کہ وہ پنجاب کی، پاکستان کی اور اس خطے کی پہلی وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں۔ تو میں آپ سب کے توسط سے، آپ سب کے بہاف پر ان کو پنجاب کی پہلی وزیر اعلیٰ ہونے پر مبارکباد دیتی ہوں، اور جن نے اس کے اندر حصہ ڈالا، میں یہ آج ہماری جو سکسیس سٹوری ہے اس کے پیچھے مریم نواز شریف صاحبہ ہیں، کیونکہ وہ خواتین کی جس طرح طاقت بنتی ہیں۔ ایک دفعہ انہوں نے مجھے کہا کہ بڑا کرٹیسزم آ رہا ہے مریم، کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ادھر بھی خاتون ہیں، ادھر بھی خاتون ہیں، پیچھے بھی خواتین ہیں۔ جب میں کسی فنکشن پہ جاتی ہوں تو رائٹ سائڈ پہ بھی خاتون ہوتی ہے، لیفٹ سائڈ پہ بھی خاتون ہوتی ہے، تو مجھے کہتی ہے میرا دل کرتا ہے کہ میرے آگے بھی خواتین ہوں، میرے پیچھے بھی خواتین ہوں، اور میرے رائٹ اور لیفٹ پہ بھی خواتین ہوں، اور میں بالکل اس چیز سے ڈرتی نہیں ہوں، اور نہ مجھے فخر محسوس ہوتا ہے، اینڈ آئی فیل پراؤڈ کہ میں ریپرزینٹ کر رہی ہوں ایک ایسے پاکستان کے صوبے کو، اور میرے اراؤنڈ خواتین ہیں اور میں ان خواتین کو بھی امپاورڈ کر رہی ہوں۔ تو یہ ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ۔ اسی طرح جب میں نے پالیٹکس جوائن کی تو آئی واز آلسو ورکنگ فار اے پرائیویٹ سیکٹر لائک یور سیلف، اینڈ مائی مدر ہیڈ بین ان پالیٹکس فار لانگ، بٹ میرا کوئی اتنا کلوز کانٹیکٹ نہیں تھا، بٹ آئی واز فرینڈز ود مریم آلسو اینڈ کلثوم آنٹی اینڈ دا فیملی۔ لیکن جب میں نے پالیٹکس جوائن کی تو میری جماعت میں جتنے سینئر مرد تھے ان سب نے میری بڑی ہیلپ کی۔ تو آج ویمن ڈے کے اوپر میں ان سب کو بھی تھینک یو کہنا چاہتی ہوں، اور ان تمام لوگوں کو جنہوں نے جو خواتین کی کریئر ڈیولپمنٹ میں، ان کی ڈیولپمنٹ میں ان کا ساتھ دیتے ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کو ہیلپ کرتے ہیں، میں ان سب کو سلام پیش کرتی ہوں۔ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان، سیکنڈ ٹائم وزیر اعظم پاکستان اینڈ 3 times چیف منسٹر آف دس پروونس، جس طرح انہوں نے خواتین ویمن پروٹیکشن کی جو سب سے پہلی بنیاد رکھی، جس کی آج حنا بٹ جو بیٹھی ہیں یہاں جس کو لیڈ کر رہی ہیں، وہ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب نے رکھی تھی۔ اور اسی طرح انہوں نے جو چاہے وہ لیپ ٹاپ اسکیم ہو شہباز صاحب کی، جتنے انہوں نے انیشیٹوز لیے اس میں بہت بڑا پرومیننٹ رول جو تھا وہ خواتین کا تھا، اور آج بھی بطور وزیر اعظم وہ چاہے یوتھ ہو، چاہے یوتھ پروگرامز ہوں، تمام چیزوں میں جس طرح انہوں نے آپ لوگوں کے رائٹ کو، آپ لوگوں کی انکلوژن کو انکلکیٹ کیا ہے، میں اس پر بھی ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔ ویمن ڈے کے اوپر میں پیلسٹائن اور کشمیر کی خواتین کو بھی، جو مائیں، بیٹیاں، بہنیں اپنے سامنے اپنے پیاروں کو شہید ہوتے دیکھتی ہیں، اور جس قربانی اور اثار کے جذبے سے وہ بہادری کے ساتھ وہ جنگیں لڑ رہی ہیں، میں ان سب کو آپ کے بہاف پر خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ
آج سعدیہ نے کہا کہ میں ان کا عکس ہوں، لیکن بڑا مشکل ہے یہ کام. جس طرح وہ محنت کرتی ہیں، دن رات محنت کرتی ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ وہ ایک مثال ہیں اور نہ وہ تھکتی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جتنے ان کے پروجیکٹس ہیں، چاہے وہ اپنا چھت اپنی گھر ہو جس میں وہ انٹرسٹ فری لونز دے رہی ہیں لوگوں کو کہ وہ اپنے گھر بنا سکیں، اور وہ اتنی قسط ہے جتنی ان کے رینٹل ان کو دینا پڑتا ہے، اس پہ ہی وہ انسٹالمنٹ کر کے لوگ اپنے گھر بنا رہے ہیں. اور 1 لاکھ گھر کا ٹارگٹ ہے ان کا 1 سال کا، جس میں سے 20,000 گھر جو ہیں وہ تقریباً مکمل ہونے والے ہیں. اس میں بھی جو پہلا گھر خاتون نے بنایا اور پہلی اس کی چھت ڈلی وہ ایک خاتون تھی، اور مریم نواز شریف صاحبہ نے خود جا کر لاہور میں وہ گھر بنا رہی تھی خاتون، خود جا کر اس کو مبارکباد دی. اور اس سے اتنی خواتین نے اس پروگرام میں پھر اپلائی کیا کیونکہ اس کو وہ امپاورمنٹ مل گئی، وہ کانفیڈنس مل گیا کہ یہ پروگرام اس کا پروگرام بھی ہے، نہ صرف ان مردوں کا، ان کے گھر کے مردوں کا کہ وہی خالی گھر بنا سکتے ہیں. اور وہ ڈیورسی خاتون تھی، 2-3 بچیاں تھیں اس کی، اور وہ اس کے بعد جو اپلیکیشنز تھیں خواتین کی وہ اس پروگرام میں اباؤٹ 30 to 40% انکریز ہو گئیں. اسی طرح جب ای بائکس پروگرام پنجاب کا شروع ہوا اور مریم نواز شریف صاحبہ نے وہ پروگرام شروع کیا تو اس میں کہا جی کوٹا رکھتے ہیں کہ 30% خواتین لے لیں اور 70% جو ہیں وہ بچے جو ہیں پڑھتے ہیں وہ لے لیں. تو اتنا ان کو غصہ چڑھا، انہوں نے کہا واٹ از کوٹا؟ اگر 30% سے اوپر 31% اگر خاتون آ جائے یا 35 آ جائے یا 40% آ جائے تو کیا ان بچیوں کو میرٹ پہ جو بچیاں ان کو ای بائک نہیں ملے گا؟ تو اس پہ پوری پالیسی چینج کی گئی اور بغیر کسی کوٹے کے ای بائکس کے پروگرام کو لانچ کیا گیا. اور آج جو ڈیٹا بتاتا ہے کہ اس میں خواتین کی تعداد زیادہ ہے اور بچوں کی جو لڑکے ہیں ان کی تعداد کم ہے. تو وہ جو کانفیڈنس ملا، اپلیکیشنز ای بائکس کی بھی انکریز ہوئیں. اسی طرح جو اسکالرشپ پروگرام ان کا ہے 50,000 اسکالرشپس اکراس پنجاب، اس میں بھی اباؤٹ 62% ویمن بچیاں ہیں اسکالرشپس جو لے رہی ہیں اور باقی جو ہیں وہ بچے اسکالرشپس لے رہے ہیں. اسی طرح جو لیپ ٹاپ اسکیم آ رہی ہے اس میں بھی جو ریشو ہے، اتنا انتھوزیازم ہے بچیوں میں کہ ایک وزیر اعلیٰ پنجاب کے ہونے سے کہ وہ ہمارا سوچ رہی ہیں، بچیوں کو امپاور کر رہی ہیں، ان کو ان کے رائٹس دے رہی ہیں اور ان کو ان کی ایکوالٹی انکلوژن ان پروگرامز دے رہی ہیں. تو اسی طرح لیپ ٹاپ اسکیم کے اندر بھی بہت ساری بچیوں نے اپلائی بھی کیا ہے اور ان کو لیپ ٹاپس انشاءاللہ نیکسٹ منتھ جو ہیں وہ ملنا شروع ہو جائیں گے. وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ پنجاب کا بہت ہی ایک اگنورنٹ ڈپارٹمنٹ تھا، بڑا ریڈنڈنٹ سا تھا، لیکن ہم نے میں اس وقت دیکھ رہی ہوں تو پچھلے 1 سال سے ہم نے کافی وائلڈ لائف کے اوپر کام کیا، لاز بنائے، پالیسیز بنائی، ریسکیو سینٹرز بنائے. میرا خیال ہے آپ سفاری پارک گئے ہوں گے، اس کا ایک ایکسپیرینشیل لرننگ کی اور وائلڈ لائف پروٹیکشن کے اوپر بہت سارا کام ہوا. تو ہم نے وائلڈ لائف فورس ریز کی کہ جو وائلڈ لائف کو ریسکیو کر سکیں، ان کو پروٹیکٹ کر سکیں، لاء کو امپلیمنٹ کر سکیں. تو اس فورس میں کبھی بھی کسی خاتون نے نہ پارٹیسپیٹ کیا، نہ کبھی اس کا حصہ بنی. اور وائلڈ لائف فورس بھی کچھ چند لوگ تھے جو اور ٹوٹی ہوئی گاڑیوں اور جیپوں کے ساتھ وہ پروٹیکشن ہو رہی تھی. تو پہلی دفعہ پنجاب کی پہلی وائلڈ لائف فورس ریز ہو رہی ہے. لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس میں پہلی دفعہ 23% خواتین جو ہیں وہ وائلڈ لائف فورس کی انسپیکٹرز کے لیے انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا. اور اتنی مشکل ٹرین ہے جہاں یہ فورس نے کام کرنا ہے، لیکن میرٹ کے اوپر اور فل اس کا کرائٹیریا تھا، رننگ تھی، فزیکل ٹیسٹ تھے، پورا پروسیس تھا. اور اس پورے پروسیس میں سے کامیاب ہو کر 23% اس وائلڈ لائف فورس کی جو پنجاب کی لوگ بچیاں ہیں وہ بچیوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور وہ اس وائلڈ لائف فورس کا حصہ ہیں. اسی طرح جو ڈے کیئر سینٹرز ہیں، ایک پالیسی ہے جس کا ابھی ذکر بھی کیا سعدیہ نے کہ ہر ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ اور پرائیویٹ میں ڈے کیئر سینٹر ہونا لازمی ہے، اور اس کے لیے گورنمنٹ جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، گورنمنٹ پیسے دے رہی ہے، جگہ آپ کی ہوگی اور گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کر کے وزیر اعلیٰ پنجاب کے فنڈ سے ہر آفس میں ڈے کیئر سینٹر جو ہے وہ بن رہا ہے. مور دین 500 اس وقت تک بن چکے ہیں اور اس کی آج ڈیجیٹل ایپ بھی آپ نے دیکھا لانچ ہو رہی ہے. اسی طرح جب انٹرنشپ کسان کارڈ کی ایگریکلچر میں شروع ہوئی، اس کے انٹرنشپ کے اندر بھی پہلی دفعہ
جو بچیاں تھیں انہوں نے ایگریکلچر اور فارمنگ کے اندر پارٹیسپیٹ کیا, اور اس وقت اباؤٹ 62% آف دیٹ انٹرنشپ پروگرام آف ایگریکلچر اس میں خواتین فارمرز جو ابھی جنہوں نے ایگریکلچر یونیورسٹیز سے, وہ کیا کرتی تھیں پہلے ایگریکلچر یونیورسٹی سے پڑھ کے یونیورسٹیز میں پڑھاتی تھیں یا کسی کالج میں پڑھاتی تھیں, اب وہ ہینڈز آن اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ اور اپنی ڈگری کے ساتھ اس انٹرنشپ پروگرام اور اس سی ایم کے جو ایگریکلچر پروگرام ہے اس کے اندر وہ فارمز کے اوپر کام کر رہی ہیں. اسی طرح شرمپ فارمنگ میں ہم نے ان کا حصہ رکھا ہے, فش فارمنگ میں ان کا حصہ رکھا ہے چیف منسٹر پنجاب نے, اور اسی طرح خواتین کے خلاف کوئی ہراسمنٹ ہو جائے, خدا نخواستہ ریپ ہو جائے, تو وہ ایک تو ہماری سوسائٹی ایسی ہے کہ ہم اس کو چھپا کر رکھتے ہیں, رپورٹ نہیں کرتے ہیں. تو پہلی دفعہ پنجاب میں چیف منسٹر پنجاب نے خواتین کے لیے ورچوئل پولیس اسٹیشن کا جو کانسیپٹ ہے اس کو سٹارٹ کیا ہے کہ وہ بچی جس کے ساتھ کسی قسم کی بھی زیادتی ہو رہی ہے وہ FIR اور اپنی رپورٹ جو ہے وہ ورچوئل پولیس اسٹیشن کے ذریعے اپنی رپورٹ جو ہے اس کو رجسٹر کرا سکتی ہے. اسی طرح پینک بٹن آپ نے دیکھا کہ سڑکوں کے اوپر تمام پینک بٹنز اس وقت فعال ہیں, آپریٹ کر رہے ہیں, اور آپ کسی بھی قسم کی کوئی اگر ایسی رپورٹ کرنی ہو کسی بچی نے جو سفر کر رہی ہو, روڈ کے اوپر واک کر رہی ہو یا اپنے کام کے لیے اپنی تعلیم کے لیے کہیں بھی جا رہی ہو, تو اس کے لیے پورا انتظام جو ہے وہ, اور وہ پینک بٹن اتنا افیشینٹ ہے کہ وہ پولیس اسٹیشنز میں ہے, فوراً پولیس آتی ہے ٹریفک پولیس کے ساتھ, سیف سٹی کے ساتھ, اور ورچوئل پولیس اسٹیشن کے ساتھ وہ پینک بٹن جو ہے وہ لنکڈ ہے, اور ڈولفن فورس کے ساتھ بھی. اسی طرح جو کلینک آن ویلز اور فیلڈ ہاسپٹلز ہیں کہ جہاں جو میڈم مریم نواز چیف منسٹر پنجاب نے شروع کیے, جو خواتین اپنے گھروں سے نہیں ہاسپٹلز میں جا سکتی, BHUs دور ہیں, RHCs دور ہیں, جن کو کمپلیٹلی اسٹیٹ آف دی آرٹ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے اوپر اس وقت 1250 BHUs اور RHCs کمپلیٹلی ری ویمپ ہو گئے ہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ وہ خاتون جو اپنی یونین کاؤنسل سے اپنے گھر سے دور نہیں جا سکتی, نہیں گھر سے نکل سکتی, لیکن وہ بیمار ہے, تو اب فیلڈ ہاسپٹل جو ہے اور کلینک آن ویل اس کی دہلیز تک جاتا ہے جو اس کا ایگزامن کر سکتا ہے اس کو, اور اس کی پوری دوائی, الٹرا ساؤنڈ, مدر اینڈ چائلڈ, ہر چیز, ہر فیسلٹی, فارمیسی, اس سب وہ اس کلینک آن ویلز اور فیلڈ ہاسپٹل کے اندر موجود ہے. اسی طرح گورنمنٹ سٹی جس کو سعدیہ جس کمپوننٹ کو دیکھ رہی ہیں, خواتین کی جو امپاورمنٹ, فائنینشیل امپاورمنٹ کے لیے, اس میں یہ ضرور آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ ابھی یہاں فیشن ڈیزائنرز بھی تھے, ان کو بھی ایوارڈ ملا, اور بھی آرٹس اینڈ کلچر سے ایوارڈ ملا, اور آپ لوگ ضرور اس میں اپنا حصہ ڈالیں بیکاز وہ گورنمنٹ سٹی موجود ہے, اسٹیٹ آف دی آرٹ مشینری فار دا ٹریننگ آف ویمن موجود ہے. ابھی ایک بیچ اراؤنڈ 150 کا بیچ جو ہے وہ 150 کا سعدیہ وہ گریجویٹ ہوا ہے, اور وہ اس وقت ایک فیکٹری میں کام کر رہی ہیں بچیاں. تو آپ لوگ بھی اگر ہینڈ ہولڈنگ کریں گے, بیکاز ڈیزائننگ میں اگر ان کو گائیڈنس مل جائے, کلر کوآرڈینیشن کی, اس کی پوری ڈیزائننگ کی, سو دے کین گو لانگ وے اینڈ کین بی ویری سکسیزفل. لاسٹلی آئی ووڈ وانٹ ٹو سے کہ جس قسم کا کام پنجاب میں ہو رہا ہے, یہاں ان کو ٹریبیوٹ دیا گیا چیف منسٹر پنجاب کو کہ وہ پنجاب کی بیٹی ہیں, لیکن میں آپ لوگوں کو یقین سے ہینڈ آن مائی ہارٹ کہتی ہوں کہ پنجاب کی بیٹی جو ہے وہ پنجاب کی بیٹیوں کا جس طرح فکر کر رہی ہے, ان کا خیال رکھ رہی ہے, چاہے وہ ان کی فائنینشیل انکلوژن ہو, چاہے وہ ان کی ڈیولپمنٹ ہو, چاہے وہ ان کی پروٹیکشن ہو, چاہے وہ ان کی رائٹس کی بات ہو, اور چاہے وہ ان کو امپاور کرنے کی بات ہو. تو اس میں ہر پروجیکٹ کے اندر ایکول پارٹیسپیشن اینڈ انکلوژن آف ویمن آف پنجاب ہے. اس لیے آپ زیادہ سے زیادہ ان پروگرامز میں اپلائی کریں, اس کا حصہ بنیں, اور خود اپنے رائٹس اور اپنی امپاورمنٹ اور اپنی انکلوژن کو انشور کریں. تبھی ہم ایز اے سوسائٹی, ابھی بھی بہت سی بچیاں, بہت سی خواتین ایسی ہیں جن کی آواز تک نہیں سنی جاتی, دے ڈونٹ ہیو اے وائس. تو ہم سب نے مل کر, چاہے وہ گورنمنٹ سیکٹر ہو, چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہو, دا گورنمنٹ سیکٹر کین گیو یو پالیسی, they can give you financials, they can empower you, لیکن جو ہینڈ ہولڈنگ ہے وہ ان بچیوں کی, ان خواتین کی, ان ماؤں کی, ان بہنوں کی, وہ آپ نے گراس روٹ لیول پہ کرنی ہے. اور جتنا زیادہ آپ لوگ پینیٹریٹ کر سکتے ہیں ضرور کریں. ہم پورے پنجاب میں جو پنجاب دستکاری اسکولز تھے, سوشل ویلفیئر کے اندر آتے ہیں, ان سب کو ہم, اب آپ نے دیکھا ہوگا بہبود جس طرح کام کر رہا ہے, تو وہ ہر لیول کے اوپر دستکاری اسکول جو ہیں وہ موجود ہیں.
सेम पैटर्न के ऊपर, और ये 1980s में मेरी खाला वहाँ जॉब करती थी, तो ये दोबारा से हम इसको एक्टिवेट कर रहे हैं. आप लोगों का ज़रूर इसमें पार्टिसिपेशन चाहिए होगी. स्किल डेवलपमेंट उसके अंदर इंशाल्लाह स्टार्ट होगी. इसी तरह स्किल डेवलपमेंट, AI सर्टिफिकेशन और उसके सारे काम को PITB और टेफ्टा के अंदर विमेन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो हैं वो शुरू हो गए हैं. इसी तरह एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है रूरल डेवलपमेंट, रूरल विमेन के लिए, कि जो बच्ची पढ़ाई के बाद जिसकी शादी हो जाती है लेकिन वो ई-कॉमर्स में और ऑनलाइन अपना काम कर सकती है, उसके पास स्किल भी है, उसके पास हुनर भी है, लेकिन किस वजूहात की वजह से वो घर से नहीं जा सकती, तो हम घर की दहलीज पर उसको तमाम ऑनलाइन कंप्यूटर, लैपटॉप्स, उसका वो प्रोग्राम है जो हमने लास्ट ईयर शुरू किया था. और बहुत सी बच्चियाँ इसके अंदर इस वक्त रजिस्टर भी हो गई हैं और अगले महीने इंशाल्लाह वो हम उसको लॉन्च भी कर रहे हैं. तो ये तमाम चीज़ें वो हैं. मैं कुछ चीज़ें भूल भी गई होंगी क्योंकि बड़ा मुश्किल है याद रखना जो जो काम वो कर रही हैं, लेकिन मैं आप सब की तरफ से और आपको उनकी तरफ से मुबारकबाद पेश करती हूँ ऑन वुमेन डे वन मोर टाइम. एंड ऑल्सो आई वुड वांट टू टेल यू कि आपका मुस्तकबिल, पंजाब की बेटी का मुस्तकबिल अल्लाह ताला के फ़ज़ल से, अल्लाह ताला के शुक्र से एक महफूज हाथों में है, एक ऐसी बहन के हाथ में है, एक ऐसी माँ के हाथ में है, एक ऐसी बेटी के हाथ में है जो इंशाल्लाह आपको मायूस नहीं करेगी, और जिसका नाम वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ है. अल्लाह ताला आप सब का हामी और नासिर हो. एक दफ़ा फिर सादिया आपको बहुत मुबारकबाद, आपकी टीम को बहुत मुबारकबाद. इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी. एक मिनट मैडम, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 3-4 शील्ड्स आपने हाथ दे दी हैं हमारे पार्लियामेंटेरियंस को.